بچوں کی پرورش میں والدین کا کردار بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے الفاظ بچوں کی ذہنی، جذباتی اور سماجی تربیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، لیکن اکثر والدین جانے یا انجانے میں نو لینگویج جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بچوں کے جذبات کو کچل سکتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مت کرو، چپ رہو، یہ تم سے نہیں ہوگا، اس طرح کے جو جملے ہیں وہ ہمیں تو معمولی نظر آتے ہیں، لیکن یہ بچوں کی خود اعتمادی، ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور والدین کے ساتھ بچوں کا جو تعلق ہے اس پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کیوں نو لینگویج بچوں کے لیے نقصان دہ ہے اور والدین کو بچوں کے ساتھ مثبت گفتگو کیوں اپنانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف چائلڈ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر افرا سید، جنہوں نے بچوں کی ذہنی صحت اور تربیت پر گہری تحقیق کی ہے، اور یہ موضوع نہ صرف والدین بلکہ اساتذہ اور بچوں کے ساتھ کام کرنے والے ہر فرد کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے بتائیے گا نو لینگویج کا جو بچوں کی جذباتی اور ذہنی صحت ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ شاید ہم لوگ بڑا ایزیلی انہیں کہہ دیتے ہیں اور ہماری اس طرح سے انٹینشن بھی نہیں ہوتی، ہمارا مقصد صرف کہیں نہ کہیں انہیں روکنا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نا بچے کے ساتھ ایک ریپو بلڈنگ نہیں ہوتی پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ، کہ پیرنٹس نے بچوں کے لیول پہ آ کے انہیں بات سمجھانی ہوتی ہے۔ اب پیرنٹس جس نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچہ اس نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب بچہ بہت زیادہ ایک ورڈ یہ نہیں کرو، یہ مت کھاؤ، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں چلو، تو بچہ کانٹینیوس پیٹرن ایک نو ہی کو سن رہا ہے، اور اسی کو کچھ پیرنٹس کی بہت عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ منع کرنے کی، ہر چیز سے روکنے کی، پھر وہ کوئی فیملی پریشر بھی ہوتا ہے، ایک انہوں نے انوائرمنٹ کو بھی اس کے چلنا ہوتا ہے لحاظ سے کہ ہمارا بچہ ویل مینرڈ ہو، تمیز ہو، ڈسپلن ہو، تو پیرنٹس بہت پش کر دیتے ہیں بچوں کو نو کہنے پر اس نو کا بچے میں ایک سیلف کانفیڈنس اس کا بالکل شیٹر ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ارج ہوتی ہے دنیا کو ایکسپلور کرنے کی، نئی ایکٹیویٹیز، کریٹیوٹی کو ایکسپلور کرنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی جو تعلیمی کارکردگی ہے، اس کی جو سیکھنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جس بھی ایج میں وہ ہے، وہ پھر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے؟ وہ بہت زیادہ متاثر، کیونکہ وہ ایک دیکھیں آپ جب ایک بچے کو بار بار ایک چیز، یا کسی کو بھی آپ ایک بار بار پیٹرن کہیں، آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت رول پلے کرتے ہیں آپ کی لائف میں، تو اگر آپ اپنے آپ کو یا کسی اور سے آپ کنٹینیوسلی ایک نیگیٹو پیٹرن بات کریں گے، آپ کا برین اس چیز کو ایبزارب کر لے گا، جب وہ نیگیٹیوٹی آپ کے برین میں جائے گی آپ کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا بچوں کے تو سارے، بڑوں کو بھی اگر آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا تو بڑا چڑ کے وہ کام بار بار کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہو جائے، ایک بات پہ آپ اس کو بار بار منع کریں، وہ فرسٹریٹڈ ہو کے وہ کام دوبارہ کرے گا۔ تو بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اتنا منع کریں گے، اسکول میں پھر اس کی وہ جو ارج ہوتی ہے سوال کرنے کی، اس کا کانفیڈنس جو کہ شیٹر ہوا ہوگا، وہ کلاس میں وہ کھڑا ہو کے کویسچن نہیں کرے گا، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں اس کو ٹیچر کچھ بتا بھی رہی ہوں گی تو وہ بس ہاں بول دے گا، وہ کویسچن نہیں کرے گا، اس کی ارج نہیں ہوگی ایکسپلور کرنے کی، کیونکہ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے، پیرنٹس ہی گھر میں کر دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا ماں گود پہلی درس گائے بچے کے لیے، تو جب وہی ایک آپ ماں ایک اس کو ایک نیگیٹو پیٹرن پہ لے کے جا رہی ہے، پھر فیملی، پھر کلچر لے کے جا رہا ہے، تو بچے کی گروتھ بہت شیٹر ہو جاتی ہے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ شاید آج کے بچے ہی اتنے حساس ہیں؟ ہم اگر اپنے ٹائم کی بات کریں، ہمیں نو نہیں کہا جاتا تھا، ہمیں تو تھپڑ مارا جاتا تھا یا ہمیں کسی چیز سے مارا جاتا تھا روکنے کے لیے بھی، اور آج جو ہمارے ہی بڑے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بچوں کو مت ڈانٹو، بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ خراب ہوگی، بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ خراب ہوگا، اور اپنے ٹائم میں وہ جیسے ہمیں مارتے تھے، جیسے ہمیں سمجھاتے تھے، تو میں صرف وہ فرق پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم بچے کو زیادہ حساس تو نہیں بنا رہے؟ نہیں، ایکچولی پتہ کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس نا چیزوں کی ورائٹی زیادہ آ گئی ہے، اس زمانے میں جنریشنل گیپ تو ہمارا بہت ہے، ٹھیک ہے، جو میں ہوں یا میرے پیرنٹس تھے، اب میرے بچے ہیں، تو دیر از اے لاٹ آف جنریشنل گیپ، پر ہوتا یہ کہ ہمارے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے مار کے وہ، تو کہیں نہ کہیں وہ ٹریگر ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں بچے کو منع کرنا ہے، ایک ہیلدی منع کرنا اور ایک کنٹینیوس، مطلب آپ بچے کو صبح سے شام تک مار رہے ہو، از اٹ اے ہیلدی پیٹرن؟ اٹ از ناٹ، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ہیلدی، دیکھیں اگر ایک تھپڑ پڑ بھی جاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے اٹ از فار آور اون گڈ، پر اتنے چھوٹے بچے کو مار کے سمجھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیول پر آ کے آپ اس سے پیار سے وہ چیز، اب آج کل کے بچے انکیوزیٹو بہت ہیں، ان کو کیوریوسٹی بہت ہے، ہمیں نہیں تھی اتنی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا کھلا کلچر موجود نہیں تھا، ورائٹی موجود نہیں تھی ہمارے پاس اتنا کہ اب موبائل کے اندر 500 گیمز آ گئی ہیں، چیزیں بہت زیادہ بچوں کو، بچے پھر سوال پوچھتے ہیں چیزوں کو لے کر، اب جو بچے ہیں وہ دے آر سو انکیوزیٹو، وہ بہت سے کویشچنس پوچھتے ہیں، واٹ اینڈ وائی، کیسے ہوا، کیوں ہوا، تو پیرنٹس کو بچوں کے لیول پر آ کے ان کے پاس بیٹھ کے آرام سے ان کو کویسچننگ میں بتائیں کہ بیٹا دس از ناٹ گڈ فار یو بیکاز اس میں یہ چیزیں
ہیں لیٹس ڈو دس, لیٹس ٹرائی دس, اس کو آلٹرنیٹیو وے میں پیرنٹس اس نو کو منع کر اس کو ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پھر پریکٹس ہے یہ اگر ہم گھر میں تو چلیں والدین تو کر رہے ہیں لیکن یہ پھر اسکول میں ٹیچرز بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بچہ کہیں پر بھی وہ ایزی نہیں ہے؟ اچھا ایکچولی پتہ ہے کہ ٹیچر جتنا بھی ٹرائی کر لیں پیرنٹ نہیں کر رہے گھر میں, ٹھیک ہے, کیونکہ بچے کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ گھر ہے پہلا, ٹھیک ہے. اور میں ایز این ایجوکیشنسٹ بھی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جب میں کسی بچے کو دیکھوں تو میں دیکھ کے بتا سکتی ہوں یہ گروم کیسا ہوا ہے, اس کا گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے, اس کو پیرنٹس نے براٹ اپ اس کا کیسا کیا ہے. تو گھر کا انوائرمنٹ پازیٹیو رکھنا از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ از دا ٹیچر جو اسکولس میں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹیچرس کو بچے کو بوسٹ کرنا چاہیے, اس کا کانفیڈنس بوسٹ کرنا چاہیے, اس کو مین اس پر لے کر آئیں, اسٹیج پر لے کر آئیں, اس سے کوشچننگ کریں, اس سے بات کریں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن دا فرسٹ اینڈ دا مین تھنگ از دا فیملی کہ بچہ کا براٹ اپ کیسا ہو. پیرنٹس کی جو گائیڈنس ہے وہ کس طرح سے پھر کی جائے, ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے. پیرنٹس کو نا سچ پلیٹ فارم جو ہم فیملی میں دیکھ رہے ہیں ہم بھی پھر اپنے بچوں کو ویسے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اچھا دیکھیں اب تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں, پھر انسٹاگرام پہ اتنی ہمارے پاس پوسٹ آ جاتی ہیں اور پیرنٹنگ پر اتنی بکس اب آ گئی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں اب ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی خوبصورت کتاب ہمیں دی ہوئی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. پیرنٹس کو اب جو گھر میں موجود ہے جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھیں, ڈکٹیٹ نہ کریں. ایک سمپل چیز ہے بس آپ سمجھیں اس کو. اپنے میرے پاس کچھ دن پہلے ایک پیرنٹ ہے اس نے مجھے بچے کی کوئی بات بتائی کہ میرا بچہ یہ کرتا ہے تو میں اس کو کیسے ٹھیک کروں. جب بھی باہر جاتے بہت شائع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کہتے ہیں اس کو میں کیسے ٹھیک کروں. میں نے کہا گیو یور چائلڈ ٹائم اینڈ جو جیسا آپ کا بچہ چاہ رہے ہیں نا اسٹے ود یور چائلڈ, اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کے پیس پہ چلیں, ہاں اس کے پیس پہ چلیں, آپ اسپیڈ اپ نہ کریں پروسیس کو کیونکہ اٹس اے پروسیس نا کہ آپ چھوٹے ہو بڑے ہوتے ہو, آپ نے پھر آگے ٹین ایجر سب میں جانا ہے تو اٹس اے پروسیس ٹو گیو یور چائلڈ دا اسپیس کہ وہ خود گرو کرے اس انوائرمنٹ. اچھا پھر سم ٹائم والدین کو بھی نہیں پتہ لگتا یا وہ کیسے اب اس چیز کو مطلب سمجھیں یا ایکسیپٹ کریں کہ ہم نو لینگویج کا زیادہ ہی کچھ استعمال کریں اور وہ انجانے میں ہو رہا ہے, مطلب انٹینٹ نہیں ہے اس طرح سے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کھیلے بھی کودیں بھی لیکن جب منع کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں بچے رک جاتے ہیں. ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ انہیں چوٹ نہ لگے یا کوئی نقصان نہ انہیں پہنچ جائے, اس چکر میں بھی ہم کہیں نہ کہیں روک رہے ہیں. پیرنٹس کو بہت کانشیس ایفرٹ کرنی ہے نو نہ بولنے کی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نو از اے بیڈ تھنگ ٹو سے, یور چائلڈ شوڈ نو کہ واٹ از دا. دیکھیں آپ جب بہت زیادہ نو بولیں گے نا, ٹھیک ہے, اس بچے کا اس ورڈ کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. اس کو نو لگے گا کہ یار مطلب ایویں بول رہے ہیں بس خیر ہے اپنا کام کرتے رہو. کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ نو کا مطلب کیا. آپ نے کانسیپٹ اس کو سم ٹائمز بچہ جب کسی ٹوائے شاپ پہ جا رہا ہے وہ ایک ٹوائے کے لیے بہت ضد کر رہا ہے اور پیرنٹس نو کہہ رہے ہیں. اب وہ پیرنٹس جو بہت ریپیٹیٹیولی نو کہتے ہیں وہ بچہ وہ اپنا ٹینٹم تھرو کرے گا وہاں پہ, لیکن وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کو انہوں نے سکھایا ہوا ہے کہ نو مینس نو تو وہ رک جائے گا, وہ ضد نہیں کرے گا. تو پیرنٹس کو بہت کانشیس ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ بچے کو بتائیں کہ وہ بچے وہ نو نہ بولیں, وہ آلٹرنیٹیو سینٹینسز یوز کر لیں کہ بیٹا لیٹس ڈو دس. آپ نے وہ بچہ روئی کہ میں نے ٹافی لینی ہے, بیٹا ہاؤ اباؤٹ وی گو ہوم اینڈ وی میک اے چاکلیٹ کیک. بچے کو آلٹرنیٹیو دے دیں, بچے کو ڈسٹریکٹ کریں. ایک پوائنٹ پہ بچے کو رکھیں گے تو بچہ اسی پہ ضد کرتا رہے گا, اس کی تھاٹ کو ڈسٹریکٹ کریں. یہ پیرنٹس کا کام ہے. بچے بڑے تیز ہیں آج کل, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے کہہ دی ہے ہمیں وہی چیز چاہیے. تو تھوڑا سا مشکل ہے. اور پھر جو پیرنٹس ہیں وہ بھی تھوڑے سے امپیشنٹ ہیں کہ بچہ بات نہیں سن رہا ہے, یا اگر ہم باہر آ گئے ہیں تو ان کی کسی کے سامنے انسلٹ ہو رہی ہے, بچے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر مینج کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو جیسے اٹس اے کانشیس ایفرٹ, ٹھیک ہے. آپ کو کانشیس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ ہو, آپ کا بچہ فرینڈلی ہو, آپ کا بچہ سوسائٹی میں ایک اپ رائٹ پوزیشن پر ہو, آپ کے بچے کے اندر ہر ایک پازیٹیو چیز ہو, تو پیرنٹس نیڈ ٹو بی ویری 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 پیشنٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیرنٹس ٹو بی ناٹ ٹو بی امپیشنٹ, کہ وہ اپنے بچے کو ٹائم دیں, اپنے بچے کو سمجھیں اور اس کے پیس پہ چلیں. اس پہ نہ میں ہم لوگ کہیں گئے تھے اور میں نے ایک بچہ تھا وہ نیچے لیٹ کے رو رہا اور دادا بھی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ بابا بھی کھڑے ہوئے تھے اور سائڈ پہ لوگ بھی تھے. اب وہ دونوں بھی کھڑے ہو کے اپنے بیٹے ٹینٹرم ہے, ٹھیک ہے, ایک فیز آیا 5 منٹ کا 7 منٹ کا, ان کا رو رہا ہے, رونے دو. اب ہم ایز اے دیسی پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہم اٹھا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہم پینک بہت کر جاتے ہیں. ہمیں پینک نہیں کرنا اگر بچہ ٹینٹرم تھرو کرے. وی نیڈ ٹو اسٹے کام. دا فرسٹ فار موسٹ تھنگ ان پیرنٹنگ از اسٹیئنگ کام. ایز اے پیرنٹ یو نیڈ ٹو اسٹے کام, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں خود کانشیس پریکٹس کرنی ہے.
اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کروانا. اچھا آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہاں پر ابھی پاکستان میں اس طرح سے رجحان نہیں ہے جتنی ڈیٹیل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بچوں کو نہ کہہ دیے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باہر کے ممالک میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ورک شاپس ہو رہی ہیں یا تھراپیز ہو رہی ہیں. یہاں پر ایسا کچھ شروع ہو رہا ہے کہ والدین کے لیے بھی کوئی تھراپیز یا ورک شاپس ہوں, انہیں سمجھایا جائے یا سکھایا جائے؟ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو تو ہم کر رہے ہیں. بالکل دیکھیں بالکل ورک شاپس ہیں, پیرنٹس کو سرچ آؤٹ کریں, دے ول فائنڈ اے لاٹ آف تھنگس. اس کے علاوہ دیر آر لاٹ آف بکس جن کو پیرنٹس کو ریڈنگ کے اس پہ بہت ہیں, وہ پیرنٹس اس پہ کریں. اینڈ دیر آر ورک شاپس ہیپننگ آن ان, میں نے دیکھا ہے ارسلان لارکن کمپنی ہے, وہ بہت اچھی ورک شاپس کنڈکٹ کروا رہے ہیں اس بیسس پر. بچوں کی سیلف گرومنگ پہ بہت اچھی ورک شاپس کنڈکٹ ہو رہی ہیں. تو جسٹ گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ, یو ول فائنڈ اے لاٹ آف تھنگس وچ آر ہیپننگ یو نو فار دی بیٹرمنٹ آف یور چائلڈ. اور بک ریڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ بچے کو بک ریڈنگ نہ کروائیں, آپ خود کریں, آپ خود اویئرنیس لے کر آئیں اپنے اندر. آپ نے 2 چیزیں پریکٹس کرنی ہے, یو ہیو ٹو اسٹے کام, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اب یہ 2 چیزیں اگر پیرنٹس اپنے اندر لے آئیں گے, اینڈ بانڈنگ بٹوین مدر اینڈ فادر, that is the foremost important thing. If you have a healthy relationship with each other, پھر آپ اپنے بچے کے اندر ایک healthy relationship, ایک healthy pattern کو instill کر سکتے ہیں. If you are not on the healthy, پھر بات سب مجھے کہتے ہیں whenever we talk to you about a child, you start talking about the parenting and the couple. کیونکہ responsibility ان کی, because that is important. If اگر اوپر سے ہمارا ہیڈ کوارٹر ٹھیک آ رہا ہے تو پھر ہی نیچے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی نا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کچھ غلط کرتا ہے, اگر فادر نے کچھ کہہ دیا ہے تو مدر سپورٹ میں آ جاتی ہیں بچے کی, یہ کتنا غلط ہوتا ہے. یا گھر کے کوئی بڑے سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, بچہ بالکل ٹھیک تھا. یہ ہم کہیں نہ کہیں بچے کو خراب, آپ کو لگتا ہے کہ پھر کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈانٹ رہا ہے تو اس ٹائم پہ دوسرے کو, بچے کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اچھا ہوتا یہ کہ ہاں بالکل یہ اگر کوئی ایک پیرنٹنگ کر رہا ہے اس ٹائم پر تو باقی پلیز آپ پیچھے نہیں, ٹھیک ہے. لیٹ دا ون بی دا پیرنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ لیٹ اٹ بی اے فادر اور اے مدر, اٹ شوڈنٹ بی اینی ون ایلس, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر 5 لوگ بچے کو آ کے پیرنٹنگ کریں گے نا, بچے کے کسی کی بھی نہیں سننے والا بچہ, ٹھیک ہے, وہ سنے گا ہی نہیں کسی کی, ٹھیک ہے. آپ ایک کو اگر کوئی پیرنٹ کرے آپ کرنے دیں. ہاں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے فادر از بینگ سو لاؤڈ, سم ٹائمز مدر بہت لاؤڈ ہو جاتی ہے فار سم ریزن, کوئی اسٹریسز ہیں, کوئی جاب ہے یا تھنگس ہیں, فادر گیٹس اپسیٹ اوور کوئی بچے کے ساتھ امپیشنٹ ہو رہا ہے. تو جب آپ یہ دیکھیں نا کہ ون آف دا پیرنٹ از بینگ امپیشنٹ, دوسرا پیرنٹ آ کے ٹیک اوور کر لے, ٹھیک ہے, طریقے سے کہ میں کر لیتا ہوں, تم جاؤ, ٹھیک ہے, پیار سے بیٹا تم جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. یا کوئی بڑا بھی آ رہا ہے بیٹا, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ امپیشنٹ ہو رہا ہے, اب یہ مطلب لاؤڈ ہو رہا ہے اور مارکو ٹائپ پہ بات آنے والی ہے, تو پھر آپ وہاں سے اس کا ٹیک اوور کر لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر افرا سید, چائلڈ سائیکالوجسٹ, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن دی. ناظرین